بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 بحر بسیط۔ مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل۔ یہ بار مرکب ہے، مسمن ہے، دو جز کی تکرار ہے، کل اس کے 8 اجزاء 8 ارکان ہیں، تو 8 ارکان ہیں، اس لیے مسمن ہے، 2 جز کی تکرار ہے، 2 جزوں سے بنی ہے، اس لیے مرکب ہے۔ اب دیکھیں بحر بسیط کا وہ رکن جو محل عروض میں واقع ہے، اس کا استعمال عام طور سے کتنے اختلافات کتنی طرح سے کیا گیا، اور وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے اس کا استعمال عام طور سے کیسے کیسے شعرائے عرب نے کیا ہے، اس کے بعد حشوی اجزاء کے متعلق بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں 6 ہیں، یعنی بحر بسیط کا فاعل جو مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، چوتھا جز مصر اولیٰ کا آخری، ایسے مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، آخری فاعل، چوتھا جز دوسرے مصرے کا، یعنی جو فاعل محل عروض میں ہے اور جو فاعل محل ضرب میں ہے اس کا استعمال کیسے کیسے ہوا ہے، عام طور سے شعراء عرب نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو 3 طرح سے اس کے عروض کو، یعنی فاعل جو محل عروض میں واقع ہے اس کو 3 طرح سے استعمال کیا گیا، اور فاعل جو محل ضرب میں واقع ہے مصر ثانیہ کا جو آخری جز آخری رکن ہے اس کو 6 طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں دیکھیں کیسے کیسے۔ پہلا عروض مخبون، تو مخبون کا مطلب یہ ہے کہ فا کے بعد جو الف ہے اسے حذف کر دیا گیا، تو فاعل نہ ہو کے فاعل، فاعل، فاعل تھا اب ہو گیا فاعل۔ ہاں اس کی 2 ضربیں ہیں، یعنی پہلا عروض پہلا استعمال خبن کے ساتھ ہے، اور اس مخبون عروض کے مقابل میں آپ ضرب کو 2 طرح سے لا سکتے ہیں، 2 میں سے جو آپ کی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہی ہے جیسا عروض ہے ویسی ضرب یعنی مخبون، اور دوسرا طریقہ مقطوع ہے، یعنی عروض مخبون اور ضرب مقطوع۔ ہاں دیکھیں پہلا عروض مخبون فاعل، اس کی 2 ضربیں ہیں، یعنی پہلا عروض جو مخبون ہے خبن کے ساتھ اسے استعمال کیا گیا ہے، اس کے مقابل میں آپ ضرب کو 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی عروض مخبون ہی رہے، فاعل ہی رہے، اور ضرب آپ 2 طرح سے لا سکتے ہیں اس کے مقابل میں، یعنی فاعل کے مقابل میں ضرب بھی آپ فاعل لا سکتے ہیں، اور فاعل عروض کے مقابل میں آپ ضرب فاعل بھی لا سکتے ہیں، فاعل قطع کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں پہلے کی مثال جہاں عروض اور ضرب دونوں مخبون ہیں، یا حاری لا ارمین منکم بداہیۃ لم یلقہا سوقۃ قبلی ولا ملکو۔ یا حاری مرخم ہے حارث سے، اے حارث میں تمہاری جانب سے کسی ایسی مصیبت کا نشانہ نہ بنایا جاؤں، ہاں کہ مجھ سے پہلے اس کا سامنا نہ کسی رعایا نے کیا اور نہ کسی بادشاہ نے۔ ہاں لم یلقہا سوقۃ قبلی ولا ملکو، اے حارث میں تمہاری جانب سے نشانہ نہ بنایا جاؤں کسی ایسی آفت، کسی ایسی مصیبت، کسی ایسی ناگہانی کا
کہ جس کا مقابلہ جس کا سامنا مجھ سے پہلے نہ کسی رعایا نے کیا ہو نہ کسی بادشاہ نے۔ تو یہاں پر عروض اور ضرب دونوں مخبون ہیں۔ ہاں، ہیتن فعل اور مالکو فعل، ہاں یہ محل عروض اور ضرب میں ہیں۔ دو مقطوع یعنی فعل، دوسرا استعمال پہلے عروض کے مقابل میں ضرب کا قطع ہے، تو قطع فاعل کو کے نون کو گرا دیا، لام کو ساکن کر دیا، فاعل ہو گیا، اسی فاعل کو فعل۔ قد اشہد الغارۃ الشعواء تحملنی جرداء معروقۃ اللحیین سرحوب، میں مختلف مقامات، مختلف اوقات میں واقع ہونے والی جنگوں میں، جنگ و جدال میں شریک رہتا ہوں، حاضر رہتا ہوں، اس حال میں کہ مجھے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے کم بال، دبلے چہرے اور مناسب قد و قامت والا گھوڑا۔ ہاں، جردا کا معنی کم بال، معروقۃ اللحیین دبلے چہرے والا، سرحوب اچھی قد و قامت، ہاں اچھی جسم والا۔ میں مختلف مقامات، مختلف اوقات میں واقع ہونے والی جنگوں میں شریک رہتا ہوں، اس حال میں کہ مجھے کم بال، ہاں دبلے چہرے، اچھے جسم والا گھوڑا اپنے اوپر سوار کیے ہوتا ہے، مجھے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عروض مخبون ہی ہے یعنی فعل، اور اس فعل عروض کے مقابل میں ضرب ہے مقطوع یعنی فعل، ہاں عین کے سکون کے ساتھ، اور جو عروض ہے وہ عین کی حرکت کے ساتھ، فعل۔ ہاں، تو پہلا عروض بحر بسیط کا مخبون ہے، اس مخبون عروض کے مقابل میں آپ ضرب کو دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہی ہے کہ عروض ہی کی طرح ضرب بھی آپ لے آئیں یعنی مخبون خبن واقع کر کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخبون عروض کے مقابل میں آپ ضرب مقطوع استعمال کریں، یہ بھی روا ہے، درست ہے، استعمال اس کا بھی ہے، اس کی مثال دے دی گئی۔ دوسرا عروض مجزو صحیح۔ ہاں تو اچھا، یہ پہلی دو مثالیں پڑھی، تو پہلی مثال میں بحر بسیط کا نام ہوگا بحر بسیط مسمن یا بحر بسیط مرکب مسمن مخبون۔ ہاں مخبون، عروض ضرب دونوں مخبون ہیں۔ دوسری مثال بحر بسیط مرکب مسمن مخبون و مقطوع، یہ نام اس کا ہوگا کیونکہ خبن بھی واقع ہے اور قطع بھی واقع ہے۔ دوسرا عروض مجزو صحیح۔ کیا؟ مجزو صحیح۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک استعمال تو یہ بھی اس کا ہے کہ 8 ارکان اس کے جو ہیں، ان 8 ارکان کو لایا جائے، ان 8 ارکان 8 اجزاء کو استعمال کیا جائے، ان 8 اجزاء کو سامنے رکھ کر کوئی شعر کہا جائے، شاعری کی جائے۔ اور ایک دوسرا استعمال یہ بھی ہے کہ اس کو 8 اجزاء کے ساتھ استعمال نہ کر کے صرف 6 اجزاء کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی مجزو کی صورت، یعنی ہر مصرعے کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر کے۔ ہاں تو جب ہم 8 اجزاء 8 ارکان کے ساتھ بحر بسیط کو استعمال کریں گے تو محل عروض میں فاعل اور محل ضرب میں فاعل آئے گا، مگر جب ہم مجزو کی صورت استعمال کریں گے اس بحر کو، یعنی ہر مصرعے کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر کے، تو اب محل عروض میں مستفعل اور محل ضرب میں بھی مستفعل آئے گا۔ ہاں تو اوپر کی مثالیں آپ نے پڑھی، وہاں پر محل عروض اور محل ضرب میں فاعل تھا۔ اب جو مثالیں آ رہی ہیں، ہاں یہاں پر مجزو کی صورت ہے تو ایک جز حذف ہو گیا،
ہر مصرے کے اخیر سے اب محل عروض اور محل ضرب میں بجائے فاعل کے مستفعل ہوگا۔ اوپر آپ نے 8 اجزاء پڑھے تھے، 8 اجزاء پر کہے گئے اشعار پڑھے تھے۔ اب اشعار بحر بسیط کے وہ ہیں جو 6 اجزاء پر کہے گئے ہیں، نہ کہ 8 اجزاء پر، یعنی مجزو کی صورت۔ ہاں، دوسرا عروض مجزو صحیح ہے، اس کی 3 ضربیں ہیں، یعنی دوسرا عروض جو ہے وہ مجزو ہے اور صحیح ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی مستفعل ہی ہے، مستفعل کو مستفعل ہی استعمال کیا ہے۔ ہاں، اس دوسرے عروض کے مقابل میں ضربیں 3 طرح سے آ سکتی ہیں۔ دوسرا عروض جو مجزو صحیح مستفعل ہے، اس کے مقابل میں ضرب آپ 3 طرح سے لا سکتے ہیں، یعنی عروض مجزو صحیح ہی رہے اور ضرب بدل جائے، ضرب بدل کے لا سکتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں لا سکتے ہیں۔ 3 طرح سے ضرب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس مجزو عروض کے مقابل میں۔ وہ 3 طرح کیا ہے؟ پہلی ضرب مجزو مزال ہے، ہاں، تزئیل یا ازالہ واقع ہے۔ تزئیل ازالہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا پیچھے، جس کے آخر میں وطد مجموع ہو، اس پہ ایک حرف ساکن بڑھا دینا، یہ تزئیل یا ازالہ کہلاتا ہے۔ تو مستفعل یہ وطد مجموع ہے، جب اس پہ حرف ساکن بڑھائیں گے تو مستفعلان ہو جائے گا، مستفعلان، علن کی جگہ الا ہوگا اور نون ساکن آخر میں بڑھا دیا گیا۔ دیکھیں مثال دیکھیں اس کی، انا زممنا علی ما خیلت سعد بن زید و عمرو من تمیم، میں نے مذمت کی اس کی جو سعد بن زید اور عمرو نے خیال باندھا تمیم سے، یعنی سعد بن زید اور عمرو جو قبیلہ بنو تمیم سے ہیں، ہاں، ان دونوں نے جو کسی کے خلاف خیال باندھا، جو سوچا، جو کرنا چاہا، اس کی ہم نے مذمت بیان کی، اس کی ہم نے برائی کی۔ تو یہاں دیکھیں جو عروض ہے وہ مجزو صحیح ہے، یعنی مستفعل، اس کے مقابل میں ضرب مستفعلان ہے، مجزو مزال۔ تو اس کو کہیں گے بار بسیط مسدس، کیا 6 اجزاء رہ گئے نا؟ ہاں، بار بسیط مسدس، ہاں، مجزو یا مجزو مسدس کہہ لیں، مجزو مسدس، ہاں، اور مزیل یا مزال، تزیل واقع ہے نا اس کے اندر۔ 2 مجزو صحیح، دوسرا عروض جو مجزو صحیح ہے اس کے مقابل میں 3 ضربیں آتی ہیں، 3 میں سے آپ جو چاہے اختیار کر لیں، یعنی عروض مستفعل ہی رہے اور ضرب میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اس کو تزئیل کی صورت لائیں یا یہ کہ آپ ضرب بھی ویسی رکھیں جیسا عروض ہے، یعنی مجزو صحیح مستفعل۔ یہ دوسرے کی مثال ہے، ماذا وقوفی علی ربع خلا مخلولق دارس مستعجمی، ہاں، ایسی منزل پر کیا ٹھہرنا، کیا رکنا، ماذا وقوفی، میرا کیا ٹھہرنا، کیا رکنا، ایسی منزل پر، خلا مخلولق، جو مکینوں سے خالی ہے، دارس، زمیں بوس ہو گئی ہے، مستعجمی، جو گونگی ہے، کچھ بات نہیں کر سکتی۔ تو اس مثال میں عروض اور ضرب دونوں ایک سے ہیں، مجزو صحیح، مستفعل مستفعل۔ ہاں، سو مجزو مقطوع، ہاں، تیسری ضرب دوسرے عروض کے مقابل میں استعمال ہونے والی مقطوع ہے، یعنی اس کے اندر قطع واقع ہے۔ تو مستفعل میں جب قطع واقع ہوا تو مستفعل ہو گیا، مستفعل، اسی مستفعل کو مفعول استعمال کرتے ہیں۔ سیرو معن انما
میعادکم یوم الثلاثہ ببطن الوادی، ساتھ ساتھ چلو، تمہارا وعدہ ہاں روز سہ شنبہ بطن وادی ہے، یعنی زیادہ بھاگو دوڑو مت، بلکہ ساتھ ساتھ سب لوگ مل کر چلو، ہمارے ملنے کا ہاں کسی سے جو وعدہ ہے وہ روز سہ شنبہ اور مقام بطن وادی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا عروض جو مجزو صحیح ہے، ہاں اس دوسرے عروض کے مقابل میں ضرب کو 3 طرح سے لایا جا سکتا ہے، یعنی عروض ویسا ہی رہے کیسا مجزو صحیح، اور ضرب میں کوئی تبدیلی واقع کر سکتے ہیں یا نہیں، تو کہہ دیا ہے کہ ہاں ضرب کو آپ 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں سے جو چاہیں آپ اپنا لیں۔ ہاں پہلا یہ کہ عروض مجزو صحیح رہے اور ضرب آپ مزال لائیں، یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عروض مجزو صحیح ہو اور ضرب بھی مجزو صحیح ہو، یہ بھی درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عروض مجزو صحیح ہو اور ضرب مجزو مقطوع ہو، یہ بھی درست ہے۔ ہاں تو مجزو صحیح عروض کے مقابل میں آپ ضرب 3 طرح سے لا سکتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ ضرب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مجزو صحیح عروض کے مقابل میں آپ ضرب بھی مجزو صحیح لا سکتے ہیں، مجزو صحیح عروض کے مقابل میں ضرب آپ مزال لا سکتے ہیں، مجزو صحیح عروض کے مقابل میں آپ ضرب مقطوع بھی لا سکتے ہیں۔ یہ 2 عروض پڑھ لیے آپ نے۔ پہلا عروض تھا مخبون، ہاں اس مخبون عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال 2 طرح سے آپ نے پڑھا، پہلا ویسا ہی جیسا کہ عروض ہے مخبون، اور دوسرا استعمال مقطوع کی صورت۔ ایک عروض اور رہ گیا، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ تیسرا عروض مجزو مقطوع، مجزو مقطوع یعنی قطع واقع ہے، اور اس کے مقابل میں ضرب بھی ایسی آتی ہے، یعنی جہاں کہیں بہر بسیط مجزو کا عروض مقطوع استعمال کیا جائے، مقطوع کی صورت لایا جائے، تو اس کے مقابل میں ضرب بھی مقطوع ہوگی، یعنی اس کے اندر قطع واقع کی جائے گی، واقع ہوگا۔ ہاں تو مستفعل میں جب قطع واقع کیا آپ نے تو مستفعل ہو گیا، مستفعل، اسی مستفعل کو مفعول پڑھتے ہیں۔ مثال دیکھ لیں اس کی، ما حیج الشوق من اطلال اضحت قفارا كوحی الواحی، ہاں گھر کے منزل کے بچے کچے جن نشانات نے، کھنڈرات نے شوق کو برانگیختہ کیا، اب وہ کاتب کی تحریر کے مانند دھندلے پڑ گئے ہیں۔ ہاں اضحت قفارا كوحی الواحی، اب وہ کاتب کی تحریر کے مانند دھندلے پڑ گئے ہیں۔ اس طرح سے کوئی خط، کوئی نامہ لکھ کر چھوڑ دیا جائے، ہاں ایک زمانے کے بعد اسے دیکھا جائے تو اس پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دھندلا پڑ جاتا ہے۔ یہی حال ہے کہ میرے محبوب کا جو مکان، جو منزل ہاں تھی، ہاں وہ گر گیا، اور بچے کچے جو نشانات تھے وہ بھی اب برائے نام رہ گئے ہیں، ہاں مٹنے لگے ہیں، دھندلے سے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے بار بسیط کے متعلق پڑھا کہ بار بسیط کا وہ جز جو محل عروض میں واقع ہے اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا استعمال آپ نے خبن پڑھا، مخبون کی صورت، اور وہاں پر بار بسیط مسمن رہی 8 اجزاء کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے بار بسیط کی مجزو کی صورت پڑھی، یعنی 6
ارکان 6 اجزاء کے ساتھ، ہاں، اور وہاں دوسرا عروض مجزو صحیح تھا، اس کے مقابل میں ضربیں 3 طرح کی آتی، اور تیسرا عروض مجزو مقطوع ہے اس کے مقابل میں۔ تو کل ملا کے وہ جز جو محل عروض میں واقع ہے اس کا استعمال 3 طرح سے کیا گیا ہے عام طور سے، اور وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے اس کا استعمال 6 طرح سے کیا گیا ہے۔ پہلے عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال 2 طرح سے ہے، دوسرے عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال 3 طرح سے ہے، اور تیسرے عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال محض 1 طرح سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو عروض ہے، یعنی قطع کی صورت۔ اب رہے بارے بسیط کے حشوی اجزاء، یعنی اس جز کو چھوڑ کر جو محل عروض اور محل ضرب میں واقع ہے، یعنی مصرع اولیٰ کے آخری رکن کو، یوں ہی مصرع ثانیہ کے آخری رکن کو چھوڑ کر جو اور اجزاء بچتے ہیں 4 یا 6، ہاں 8 اجزاء کی صورت میں 6 اجزاء بچیں گے، اور 6 اجزاء کی صورت میں 4 اجزاء بچیں گے۔ مجزو کی صورت میں حشوی اجزاء 4 ہوں گے، اور غیر مجزو کی صورت میں حشوی اجزاء 6 ہوں گے۔ ہاں، یعنی جب ہم بارے بسیط کو 8 ارکان کے ساتھ استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں حشوی اجزاء آپ کے پاس 6 ہوں گے، 3 مصرع اولیٰ میں، ہاں، یعنی مصرع اولیٰ کا جو آخری رکن ہے اس سے پہلے والے 3، اور مصرع ثانیہ کا جو آخری رکن ہے اس سے پہلے والے 3۔ اور جب ہم بارے بسیط کو مجزو کی صورت استعمال کریں گے، یعنی ایک جز کو حذف کر کے، تو ایسی صورت میں جو حشوی اجزاء ہوں گے وہ 4 ہوں گے، ہاں، مصرع اولیٰ کے آخری رکن سے پہلے 2 جز، اور مصرع ثانیہ کے آخری رکن سے پہلے 2 جز۔ ہاں، تو ان حشوی اجزاء کے اندر، ہاں، چاہے مستفعل فاعل یہی حشوی اجزاء ہیں، ان کے اندر کیا تغیرات واقع ہو سکتے ہیں یا عام طور سے شعراء عرب نے واقع کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس بار کے حشو میں مستفعل کے اندر خبن ہو تو مفاعل ہو جائے گا، اور فاعل میں خبن ہو تو فاعل ہو جائے گا، اور مستفعل میں طے ہو تو مفتعل ہوگا، خبل ہو تو فعلتن ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ اب اپنے آپ جانیے، کئی بارہا یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ ہاں، اور یہ جو آخر میں بتاتے ہیں نا، یہ حشوی اجزاء کے متعلق، یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک ہی جز کے متعلق بتا رہے ہیں، نہیں، بلکہ حشوی اجزاء جو ہوتے ہیں چاہے پہلے مصرعے کے ہوں چاہے وہ دوسرے مصرعے کے ہوں، ہاں، عروض و ضرب کو چھوڑ کر جو اجزاء بچتے ہیں ان سب کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو مستفعل اور فاعل جو حشوی اجزاء ہیں، ہاں، چاہے وہ مصرع اولیٰ کے ہوں یا مصرع ثانیہ کے ہوں، ان کے اندر عام طور سے یہ تغیرات واقع ہوئے ہیں، یعنی مستفعل کے اندر بھی خبن جائز ہے، اور فاعل کے اندر بھی خبن جائز ہے، اور مستفعل میں طے جائز ہے، اور خبل بھی جائز ہے۔ خبل کی وجہ سے مستفعل فعلتن ہو جائے گا، طے کی وجہ سے مستفعل مفتعل ہو جائے گا، اور خبل کی وجہ سے مستفعل مفاعل ہو جائے گا، اور فاعل میں اگر خبل ہوگا تو وہ فاعل ہو جائے گا۔ یہ بارے بسیط کے عروض و ضرب اور اس کے حشوی اجزاء کا استعمال عام طور سے شعراء عرب نے جو کیا ہے وہ آپ نے پڑھا، اسے یاد کر کے لائیے گا، اور جب اس کا دن آئے سنانے کا اس دن سنائیے گا، کل انشاء بنا کر لائیے گا۔